اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ضلع نظم عارف والا اور ضلع پاک پتن ان کی بڑی شکر گزار ہوں۔ بہت بڑی تعداد میں ممبر سازی کا یہاں پر مہم کا افتتاح ہوا ہے اور ہمارا مردانہ نظم بھی ہمارے ساتھ ہے، خواتین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی اس ملک کی سب سے منظم جماعت ہے۔ ہمیں اس کا بڑا فخر ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے پالیسی میں بھی، اور اس ملک میں جو بھی اصلاحات جماعت کرتی ہے اس میں خواتین ونگ کا اور حلقہ خواتین کا بھرپور ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ممبر سازی مہم کا افتتاح ہوا تو حلقہ خواتین کو بھی امیر جماعت محترم نعیم الرحمن صاحب نے حکم دیا اور ہم ان کے حکم کی تعمیل میں پنجاب کے ان دور دراز دیہات کے دورے پر ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بھرپور ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، اور بڑی تعداد میں خواتین ہر دل تک قرآن کی اس کیمپین میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں رجوع ہے، اور لوگ اس مہنگائی کی صورتحال سے، بے روزگاری کی صورتحال سے، بد امنی کی صورتحال سے بہت زیادہ تنگ ہیں، اور خاص طور پر کچن چونکہ باورچی خانہ عورت نے چلانا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو حلقہ خواتین اس مہم میں بھرپور حصہ لے رہی ہے کہ ہم ظلم کے اس نظام کو انشاءاللہ بدل دو نظام کے سلوگن کے تحت ختم کریں گے۔ اجتماع عام ہمارا جب نومبر میں ہوا اس وقت سے امیر جماعت محترم نے بدل دو نظام کا یہ نعرہ دیا کہ ہم نے چہرے نہیں نظام بدلنا ہے انشاءاللہ، اور اس ملک میں معاشی نظام، سیاسی نظام، ہمارا جو بھی سیاسی نظام ہے ہم ان سب کو انشاءاللہ عوام کے حقیقی نمائندوں کے پاس لانے کی پوری جدوجہد کر رہے ہیں، پوری ہم تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے یہاں پر پاک پتن میں بھی آ کے کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ لوگ اب جو فارم 47 والے لوگ ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں امن کے ساتھ ہی معاشی استحکام جڑی ہوئی ایک صورتحال ہے، اور ساری دنیا میں جو یہ اب جنگ کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں غیر یقینی ایک صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں تو تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنا پاکستان میں ظالمانہ اس کے اوپر لیوی ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ اور آج بھی جب میں ابھی آ رہی تھی آپ کے پاس تو 15 روپے اور اضافے کی خوشخبری سنا دی گئی ہے، تو یہ 400 ساڑھے 400 روپے غریب بچہ جو کہ ایک رائڈر ہے وہ 15,000 اس کی تنخواہ ہے، وہ کدھر سے یہ اتنا مہنگا؟ حکمرانوں کے جو عللے تللے وہ ختم نہیں ہو رہے، حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں اور غریب عوام کی آہیں ہیں، تو جماعت اسلامی اس کے لیے نکلی ہوئی ہے، اور خاتون جب تک اپنے اس نظام کو بدلنے کا عزم نہیں کرے گی اس وقت تک مردوں سے اکیلے تو نہیں ہوگا یہ سارا نظام بدلنے کا۔ جب خود اسمبلی میں تھی تو میں نے یہ بل پاس کیا تھا کہ عورت کو پابند کیا جائے، مرد کو پابند کیا جائے اس کی کفالت کا، اور عورت کو پابند کیا جائے کہ وہ اس کا جو حصہ ہے وراثت میں وہ بلا وجہ وہ معاف نہیں کرے گی، وہ جب تک یعنی آٹومیٹکلی وہ اس کے ٹرانسفر ہو جایا کرے گی ساری جائیداد وراثت میں، پھر وہ جا کے عدالت میں اپنا بیان دے گی تو تب وہ کسی کو معاف اگر کرنا ہے یا کسی کو حبا کرنا ہے۔ یہ جو پہلے ہمارے ملک میں ایک ظالمانہ نظام تھا کہ جی بہنوں سے اور بیٹیوں سے معاف کرا لیا کرتے تھے اور ان کو حصہ نہیں دیتے تھے وراثت میں، تو اس بل کا خاتمہ الحمدللہ ہم نے ہی کیا تھا، اور ہم نے اسمبلی میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائی، اور ہمارے جو سابق امیر تھے سراج الحق صاحب انہوں نے
پابند کیا تھا کہ ان لوگوں کو الیکشن میں حصہ ہی نہ لینے دیا جائے جنہوں نے اپنی بچیوں کو اور اپنی عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہوگا. تو ہم اس کے لیے کیمپین بھی چلا رہے ہیں اور حقوق کی آگہی کی مہم بھی چلا رہے ہیں. دیکھیں جب قیادت امین ہوتی ہے اور دیانتدار ہوتی ہے تو یہ عللے تللے جب ختم ہو جائیں گے نا، حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارا باغ و بہار ملک ہے. مجھے 2 ہفتے ہو گئے میں اندرون پنجاب کے دورے پر نکلی ہوں تو میں سب کو بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن نصیب کرے، لیکن ہمارا اتنا باغ و بہار ملک ہے، ہمارا پانی اپنا ہے، ہماری خوراک اپنی ہے، چاول یہاں پر ہے، بہترین گندم اگتی ہے اور بہترین دلیر اور محنت کش لوگ ہیں. ہمیں تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. دوسرے ملکوں کی طرح ہمارا چیزیں باہر سے نہیں آتی. ہماری اللہ نے ہمیں اپنی باغ و بہار سرزمین دی ہوئی ہے اور ہم اسی کو اگر صحیح طور سے اس کا نظام قائم کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں نہ IMF کی ضرورت ہوگی اور نہ ہمیں بیرونی قرضوں کی ضرورت ہوگی. خاندان معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے اور خاندان سے ہی بہترین معاشرے بنتے ہیں، مضبوط اور مضبوط خاندان جو ہے وہ عورت کی وفا سے اور عورت کی قربانی سے بنتا ہے. عورت کو ہم تعلیم یافتہ بنائیں گے، عورت کو حقوق کا شعور دیں گے اور مرد کو پابند کریں گے کہ وہ عورت کے ساتھ عزت، محبت اور حفاظت کے ان 3 الفاظ کے ساتھ رویے گزارے، زندگی گزارے تو انشاءاللہ خاندان بھی مستحکم ہوگا، طلاق کی شرح بھی کم ہوگی. یہ جو ابھی مساوات اور اس کی دوڑ میں عورت کو الجھا دیا گیا ہے تو وہ مساوی تو نہیں بن سکی لیکن اپنے حقوق سے ضرور محروم ہو گئی ہے، اپنے خاندان کے تحفظ سے ضرور محروم ہو گئی ہے. تو جماعت اسلامی محبت اور حفاظت کے ان حصاروں کو، عورت اور مرد کو اکٹھا رکھ کر تو خاندان کے استحکام کی بنیاد رکھتی ہے. الحمدللہ ہماری عورتیں خاندان کے استحکام کے ساتھ باہر کا کام کرتی ہیں. وہ پہلے اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے شوہر کی اطاعت پر، ہم وہ عورتیں جو قرآن کریم کے اس حکم کو مانتی ہیں کہ فالصالحات قانتات، کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، وہ اپنے رب کی، اپنے رسول کی، اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی وہ اطاعت کرتی ہیں اور اس فرما برداری میں اسے وہ حقوق بن مانگے مل جاتے ہیں جس کے لیے آج کی عورت در بدر پھر رہی ہے، حقوق اسے پھر بھی نہیں مل رہے. تو ہم سوشل میڈیا کے تھرو وہ کیمپین چلائیں گے کہ عورت کی ترقی اس کے خاندان کے ساتھ وابستگی میں ہے. وہ اپنے باپ کے، اپنے بھائی کے، اپنے شوہر کے، اپنے بیٹے کے جلو میں نکلتی ہے تو سارا معاشرہ اسے احترام کی نظروں سے دیکھتا ہے. محبت اور حفاظت کے حصاروں میں عورت کی ترقی کا راز وابستہ ہے اور حلقہ خواتین اسی عزم کو لے کر نکلی ہوئی ہے. ممبر سازی مہم میں سب عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جماعت اسلامی ہماری پارٹی ہی نہیں، ہمارا محبت اور حفاظت سے بھرپور ایک خاندان ہے. یہاں ہم رشتوں کی بنیاد کے اوپر اس پارٹی میں کام کرتے ہیں. کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی ہمارا چچا ہے، کوئی ہمارا بیٹا ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے. ہم ان محبت اور حفاظت کے رشتوں کے ساتھ اس خاندان میں، اس پارٹی میں آتی ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں اس کے اندر لگاتی ہیں. میرٹ کے اوپر یہاں پر نہ کوئی اقربا پروری ہے، نہ کسی عورت کو اس نسائیت کا کارڈ کھیلنے دیا جاتا ہے. ہم احترام اور عزت اور محبت کے ساتھ یہاں پر کام کرتی ہیں. میں تمام خواتین سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ آپ کی پارٹی نہیں، آپ کا خاندان بھی ہیں. آئیں اور ہمارے دست و بازو بنیں. وائس آف پنجاب